بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ کے پیارے بندو، یاد رکھو عرش الہی کے مقرب اور بڑے بڑے فرشتے اس خوش نصیب انسان کو جھک کر سلام پیش کرتے ہیں جو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن کریم کی یہ مخصوص صورت پڑھتا ہے۔ در حقیقت فجر کی نورانی وقت میں یہ صورت تلاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا سچا دوست یعنی ولی کہلاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے فجر کی نماز کے فوراً بعد جب تمام دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، اللہ کے عرش کے فرشتے زمین پر کس خوش بخت کی تلاوت سننے کے لیے بے تاب ہو کر جاگتے ہیں؟ کیا آپ اس عظیم صورت سے واقف ہیں جس کی تلاوت کرنے والے پر فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں؟ معزز ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اسی صورت کی پہچان کراؤں گا جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب دوست بنا دیتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے فجر کی نماز دن کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے اپنے خالق حقیقی رب عزت کے قریب ہونے کا سب سے بہترین سنہری موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فجر کی نماز کے وقت دن رات کی ڈیوٹی والے فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ مبارک گھڑی ہے جب رب کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح نازل ہوتی ہے۔ فرشتے ہمارے جذبہ ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے لمحات میں ذکر الہی کا ایک بہترین اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یعنی وہ مشہود ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ فجر کے وقت کلام پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے، عرش بری کے فرشتے اس کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور یہ قبولیت کا وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے اللہ سے مغفرت اور استغفار کی دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا خاص دوست قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بلند مقام ان کی بے مثال خصوصیت کی بنا پر ملا۔ انہوں نے ہمیشہ صرف ایک اللہ کی بندگی کی، ہر قسم کی شرک سے بیزار رہے۔ انہوں نے دیکھتی ہوئے آگ میں ڈالے جانے کے باوجود صرف اللہ کی ذات پر کامل توکل کیا، جس کے بدلے اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا سلامتی والا بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی ایک حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، جو کہ رضا الہی کے لیے وفاداری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دوسرے انسان بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ تو میرے ناظرین، اس کا واضح جواب یہ ہے، جو لوگ بھی اللہ کی کامل اطاعت کرے، نیک اعمال کی بجاوری کرے، خالص دل کے ساتھ اپنے رب سے محبت کرے، وہ بھی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں خوشخبری دی گئی، خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ کے سچے دوست وہی ہیں جو تقوی، پرہیزگاری، دوسروں کی بے لوث مدد، ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور ہر مشکل حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی اپنے نیک اعمال، اخلاص نیت کے ذریعے اللہ کے ان مقرب بندوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ عظیم الشان فضیلت، بے پناہ برکت والی صورت ہے جس کے پڑھنے کی برکت سے نہ صرف عرش کے عظیم فرشتے اس بندے کی سلامی دیتے ہیں بلکہ فجر کے نماز کے بعد اس کا ورد کرنے والا اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے تمام جائز حاجات کو خود اپنی ذمہ داری پر پورا فرماتے ہیں، اس کے ہر پریشانی کو راحت میں بدل دیتے ہیں، اسے ایسی جگہ سے بے شمار رزق عطا کرتے ہیں جس کا اسے وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ صبح و شام اس صورت کو پڑھے، روز قیامت اس سے زیادہ افضل عمل کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ناظرین، فجر کے بعد اسے پڑھنے والے کے لیے عرش پر ایک ہلچل سے مچ جاتی ہے، بڑے فرشتے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو مامور فرما دیتے ہیں۔ اس کے ہر کام میں غیبی نصرت شامل حال ہوتی ہے، اس کی زبان سے نکلے ہر بات اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج میں ایک بہت ہی خاص، لاجواب، آزمودہ، مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک نہایت طاقتور وظیفہ ہے جسے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، اگر پہاڑ جتنا قرض بھی سر پر ہو تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ جو بھی بڑے سے بڑی حاجت ہوگی وہ ایک ہی دن میں پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی لمبا یا مشکل وظیفہ نہیں، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بہت
طویل وظائف بتاتا ہوں۔ یہ ایک بہت مختصر سا عمل ہے، مگر آج کا یہ عمل اپنی تاثیر میں انتہائی طاقتور اثر ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کرنا ہے اور پھر اپنے آنکھوں سے اس کی معجزات دیکھیں، کیسے مال دولت رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یہ خاص تسبیح مالدار کے لیے بہت اکثر ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت ایسی ہے، اگر کوئی فقیر بھی اسے مستقل مزاجی سے کرے گا، وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے مال دولت کے ریل پیل میں کھیلے گا، کیونکہ اس وظیفے کا اصل طاقت اثر سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ ہم نے اپنے چینل پر پہلے بھی بہت سے وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام الجھنوں کو سلجھا دے گا۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرضہ بھی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے چٹکیوں میں ادا ہو جائے گا۔ غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، سمجھ نہیں آتا گھر کا خرچ کرائے کے کیسے پورا کریں، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے، بجلی کے بھاری بلوں، بچوں کی تعلیمی اخراجات انسان کو پریشان کر رکھا ہے، تو یاد رکھیں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، سجدوں میں رو رو کر دعائیں مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب آپ کو اللہ سے مانگنے کا ہنر آ جائے گا، پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس ہاتھ اٹھائیں گے، مرادیں پوری ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچائی، حلال طریقہ اختیار کریں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی تھی۔ حلال پاکیزہ رزق کمانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری جانبداری نبھائیں، تاکہ آپ کی کمائی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہمیشہ کوشش کریں آپ کے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی داخل نہ ہو، کیونکہ حلال روزی کھانے والا جب اللہ سے مانگتا ہے، رب اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کو بے حساب دولت دی جاتی ہے اور وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ تمام برکتیں حلال روزی شکر گزاری میں چھپی ہے، اس لیے کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے سود پر قرض لیا ہے تو سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ سود اللہ سے براہ راست جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ دنیا آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے سود، جھوٹ، غیبت، چغل خوری ہمیشہ کے لیے توبہ کریں، اس توبے پر قائم رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہیں تو فوراً جا کر صلح کریں، معافی مانگ لیں، چاہے غلطی آپ کی نہ بھی ہو، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسی برستی ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، عاجزی اپنائیں، کیونکہ عاجزی اختیار کرنے والا ہی بلندی پاتا ہے۔ جیسے بلندی پر چڑھنے کے لیے انسان کو تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، نیچے اترتے وقت وہ سیدھا ہوتا ہے۔ اب آج کے وظیفے کے ترتیب کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر مرد حضرات مسجد میں باجماعت، خواتین گھر میں یہ عمل کریں۔ اگر کسی مجبوری سے فجر میں وقت نہ ملے تو عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر فجر کا وقت افضل ہے۔ اللہ پاک نے امت پر 5 نمازیں فرض کی اور وعدہ کیا ہے، جو وقت پر نماز پڑھے گا اسے جنت ملے گی۔ حدیث کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے والا شام تک اللہ کی پناہ ذمہ داری میں ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کا یہ ذمہ نہ توڑیں، ورنہ نقصان اٹھاؤں گے۔ جو لوگ فجر عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی باجماعت نماز سب سے افضل ہے، اور جو 40 دن فجر عشاء باجماعت پڑھے اسے آگ نفاق سے آزادی مل جاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقتی پابندی عطا فرمائے۔ فجر کی سنتیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اس لیے اگر آخرت سنوارنی ہے تو فجر کے خود پر لازم کر لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا برکت کا باعث ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیم سب سے افضل ہے، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار ایک صحابی نے تنگی کی شکایت کی،
حضور نے فرمایا گھر داخل ہوتے وقت سلام کرو، ایک بار سورہ اخلاص پڑھو، اس کی برکت سے وہ شخص اتنا مالدار ہوا پڑوسوں کی بھی مدد کرنے لگا۔ استغفار کو لازمی کر لو تو ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ایک اور صحابی تنگ دستی کا شکوہ کیا تو حضور نے فرمایا تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو فرشتوں اور تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، جس سے رزق ملتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے: صبح صادق سے فجر کی نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھو، تو دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اللہ اس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک تسبیح کرے گا، ثواب تمہیں ملے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہی صورت ہے جس کے پڑھنے والے کو عرش کے فرشتے سلام کرتے ہیں اور وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فجر کے بعد 12 بار سورہ اخلاص پڑھنا 4 بار قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اسے 3 بار پڑھنے سے جنت میں محل ملتا ہے۔ آپ کم از کم 10 یا 12 بار اسے لازمی پڑھیں اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے نہایت عاجزی، رزق حلال، خیر و برکت دعا مانگیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ بغیر نماز کے مکمل نہیں ہوتا، اس لیے 5 وقت نماز حسب اطاعت صدقہ خیرات جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائیں، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ